اے آئی اور جدید ٹیکنالوجی روز نئی حدیں عبور کر رہی ہیں، کیریئرز بدل رہے ہیں، اسکلز بدل رہی ہیں، اور ایسے وقت میں نوجوانوں کو صرف موٹیویشن نہیں بلکہ صحیح ڈائریکشن کی ضرورت ہے۔ اسی مقصد کے لیے آج بخاری مسجد خارا در میں ٹاکس کے لیے تشریف لا رہے ہیں لاہور سے سبحان اتاری صاحب، جو مشکل سے مشکل کانسیپٹ کو ایسی آسان مثالوں میں تبدیل کرتے ہیں کہ سمجھنا بالکل آسان ہو جاتا ہے۔ اے آئی ہو، کیریئر پلاننگ ہو یا مائنڈ سیٹ بلڈنگ، ہر ٹاپک کو قرآن و حدیث سے اس انداز سے جوڑتے ہیں کہ بات صرف ذہن تک نہیں بلکہ دل تک پہنچتی ہے۔ محفل کا آغاز علامہ حافظ بلال قادری نے نعت رسالت مآب سے کیا، اور ساتھ ہی امام مسجد قاری عاشق حسین اتاری صاحب بھی موجود تھے، جو کہ سرپرستی فرما رہے تھے، اور مسجد انتظامیہ و دیگر معززین حضرات بھی محفل میں شریک تھے۔ اور کچھ ہی دیر میں خصوصی سیشن لینے کے لیے پروفیسر سبحان اتاری صاحب تشریف لے، جن کا عوام اور نوجوانوں نے خوبصورت انداز سے استقبال کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کے اس یوتھ ٹاک میں نوجوانوں کو کیا سیکھنے کو ملا، کن موضوعات پر گفتگو ہوئی، اور اس گفتگو نے ان نوجوانوں کے ذہنوں میں کیا سوچ تبدیل کی۔ موبائل چھوڑ دو۔ موبائل کون چھوڑے گا؟ مجھے بتائیں، کوئی کھڑا ہو کر مجھے کہتے میں موبائل چھڑا کے دکھاتا ہوں۔ موبائل نہیں چھوڑے گا بچہ اب آپ کا۔ موبائل استعمال کرنے کا طریقہ بدلیں، اس کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کریں، اس کو کراس ورڈ پزل سکھائیں، اس کو اپنے تجربات بتائیں، اس کو کسی ہوٹل میں لے کے جائیں، ساتھ اس کو اپنے تجربات بتائیں، بیٹا یہاں پہ تھپڑ پڑتا ہے، یہاں پہ باغ ملتا ہے۔ ایک دن کی واک سے پیٹ کم نہیں ہوگا، ایک دن کا برش کرنے سے دانت دوبارہ سے ٹھیک نہیں ہوں گے، ایک دن ناریل کا یا زیتون کا تیل پینے سے پورے جسم کی صفائی نہیں ہوگی۔ ول ٹیک ٹائم، کنسسٹنسی۔ گھر کے اندر آ گیا، آفس کا غصہ تھا، اب اس کا گھر ہمیشہ وار زون بنا رہتا ہے۔ ایسا مرد دونوں جگہ پہ پریشان ہے، دونوں جگہ پہ ٹینشن میں ہے۔ آفس میں ٹینشن کیوں ہے؟ کیونکہ باس بول رہا ہے۔ گھر میں ٹینشن کیوں ہے؟ کیونکہ یہ خود بول رہا ہے۔ یہ خوش کیسے رہے گا؟ آج تک کسی مالٹے کے پودے پہ نیمبو اگا ہے؟ مالٹے کا پودا مر جائے گا، نیمبو نہیں اگائے گا۔ کیوں؟ نیمبو چھوٹا پھل ہے۔ میں جب بڑا پھل لگا سکتا ہوں، میں چھوٹے پہ کیوں آؤں؟ آپ سے بڑا نہیں ہوا؟ آپ بھی بڑے بڑے پھل لگا سکتے ہیں، آپ چھوٹے پہ کیوں آتے ہیں؟ سب بند ہو جاتا ہے نا، 10 محرم اس کو کھولتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان اسی دن رک رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دریا اسی دن پھٹ رہا ہے، حضرت یونس اسی دن مچھلی کے پیٹ سے باہر آ رہے ہیں، حضرت ابراہیم پہ آگ گلزار بن رہی ہے، حضرت یعقوب کی بینائی واپس آ رہی ہے، حضرت ایوب کی بیماری دور ہو رہی ہے، حضرت یوسف کنویں سے باہر آ رہے ہیں۔ نوٹ کرو، کھل رہی ہیں نا چیزیں۔ 10 محرم کھول رہا ہے چیزیں، ہوپ ہے، امید ہے۔ آفٹر ڈسپوائنٹمنٹ، جب تم نے دیکھا سب بند ہو گیا ہے، تم کہتے ہو اللہ، اور 10 محرم کو کرم ہو جاتا ہے۔ اس نشست میں صرف اے آئی یا جدید تعلیم کی بات نہیں ہوئی، یہ بھی بتایا گیا کہ ایک مسلمان نوجوان جدید مہارتیں حاصل کرتے ہوئے قرآن و سنت کی رہنمائی میں اپنی زندگی کو کیسے بہتر بنا سکتا ہے۔ سبحان اتاری نے مشکل موضوعات کو نہایت آسان مثالوں کے ذریعے سمجھایا، جس کی وجہ سے نوجوان پوری دلچسپی کے ساتھ سیشن میں شریک رہے۔ اچھا بھائی، آپ نے آج کی یوتھ ٹاک کی نشست اٹینڈ کی، تو آپ اس کے لیے سب سے اہم امپورٹنٹ میسج آج کی یوتھ ٹاک میں کیا تھا، جو آپ کی پوائنٹ سمجھتے کہ آپ نے یہ چیز نہیں سیکھی؟ جو جیسا کہ لوگ سمجھا جاتا ہے نا، کی پوائنٹ یہ ہے کہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ مولوی ہے، امامہ ہے، ڈیڈی ہے، تو وہ کیا بات کرے گا، مطلب اس کو کیا پتا ہوگا اس دنیا آج کے جس طریقے کا دور ہے۔ لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس حلیے میں بھی رہ کے آپ جو ہے اپنی جو جدید دور ہے اس کے اندر یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں اور اس چیز کو اپنا سکتے ہیں۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دین ترقی کی راہ میں رکاوٹ؟ بالکل ایسا ہی ہے، دین ترقی کی راہ میں بالکل رکاوٹ نہیں ہے، آپ اسی حلیے میں رہ کے اپنے ساری چیزوں کو اپنا سکتے ہیں۔ جی بالکل، ماشاءاللہ یہ پہلی بار میں آیا تھا ماشاءاللہ، اور والدین کے بارے میں ہم نے سنا، بہن کے حوالے سے سنا، ماشاءاللہ بہت مزہ آیا۔ انشاءاللہ اس پہ عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ کہ ہم اپنی جوانی کو، ہم اپنے وقت کو کدھر لگا رہے ہیں۔ اگر ہم یہ وقت غلط جگہ پہ لگا رہے ہیں تو وقت کا ضائع کرنا ہے۔ ہمیں ادھر ایک راہ مل گئی، ہمیں ایک ادھر مائنڈ سیٹ مل گیا، ہمیں اپنے گولز مل گئے کہ ہم نے اپنی جوانی کو کدھر امپلیمنٹ کرنا ہے اور کس جگہ پہ لگانی ہے، تاکہ ہمیں بھی فائدہ ہو، دین اسلام کو بھی فائدہ ہو اور اہل سنت کی بقا کو بھی فائدہ ہو۔ اے آئی کے حوالے سے جو آپ نے باتیں سنی، لیکچر سنا، تو آپ کا اے آئی کو لے کے پرسپیکٹو کیا بدلا ہے کہ کس طرح اس اے آئی کو ہم مزید اچھے طریقے سے یوز کر سکتے ہیں، اور اے آئی کے بارے میں آپ کی رائے میں کیا تبدیلی آئی؟ انٹیلیجنس کے حوالے سے جو نیو یوتھ جو کام کر رہی ہے، جس کو
कोई भी मसला पेश होता है तो वो डायरेक्टली कॉन्टेक्ट टू AI करते हैं। लाइक अगर प्रोफेशनल लाइफ में बीइंग अ मार्केटिंग मैनेजर मुझे कोई प्रोफेशनल मसला होता है तो मैं डायरेक्टली कॉन्टेक्ट टू AI कर लेता हूँ ताकि मसला मेरा हल हो। कि मैं चाह रहा हूँ कि AI के साथ हमें बेहतर है कि हम यूथ से कनेक्टेड रहें ताकि हम प्रोफेशनल लाइफ को किस तरह हमें इंगेज करना है और किस तरह अपनी लाइफ को एंटरटेन करना है, मजीद आगे इन्हांस करना है। तो बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास यूथ, हमें इंशाल्लाह इसको ज्वाइन करना चाहिए और बेस्ट ऑप्शन मेरे लिए। टेक्नोलॉजी और दीन जब ये तीनों एक साथ जमा हो जाएं तो एक बासलाहियत और बाकिरदार नौजवान तैयार होता है। बुखारी मस्जिद खारादर के यूथ टॉक का मकसद भी यही था कि नौजवान अपनी सलाहियतों को पहचानें, जदीद उलूम सीखें और उन्हें कुरान और सुन्नत की रोशनी में इंसानियत की भलाई के लिए इस्तेमाल करें। असल में नौजवान तबके का जो रुझान है आजकल वो ऐसे इश्यूज़ पर है, ऐसे मामलात और उनके उन्वान ऐसे हैं जो कि इस्लाम से दूर है। मीडिया के इन्फ्लुएंस में आके, सोशल मीडिया के पीछे लग के उस सिरात मुस्तकीम से दूर होते चले जा रहे थे। तो हमने यूथ टॉक का आगाज़ बिल्कुल इस मकसद से किया कि नौजवानों का अकीदा बचाया जाए, इन नौजवानों को दीन की तरफ लाया जाए। तो इसका पाकिस्तान की 68% आबादी वो 30 साल से कम उम्र की है। यहाँ भी आज अगर हम सेंसस करें तो मोर देन 60% नौजवान तबका था। हालांकि एक मस्जिद है जो कि एक महल्ले में आप समझ लें है, तो ये शादी हॉल नहीं है, कोई ऑडिटोरियम नहीं है, फिर भी नौजवानों की तादाद, आप खुद भी नौजवान है। हम ये नहीं कह रहे, ना ये मुमकिन है कि यूनिवर्सिटियाँ छोड़ दो, डिग्रियाँ जला दो, ये पॉसिबल नहीं है। हलाल रोजी कमाने का एक बहुत अच्छा जरिया है आज के दौर में कि आप कंप्यूटर्स पढ़ें, फाइनेंस पढ़ रहे हैं, आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मेडिकल पढ़ रहे हैं, पर्टिकुलरली यू आर गोइंग फॉर AI। तो हम ये चाहते हैं कि इन सब के साथ साथ जो बुनियादी दीनी चीज़ें हैं उसमें उसका इंटरेस्ट हो। माँ बाप अगर दुनियावी तौर पे अनपढ़ भी है ना, वो तरबियत गलत नहीं करेंगे। कहा जाता है कि पहले साल से लेके 6 साल तक माँ, 6 साल से लेके 13 साल तक बाप, 13 साल के बाद दोस्त। तो वो जो आपको कोटा मिला हुआ ना, उसके अंदर बच्चे को सही तरह खिला पिला दे दीन इस्लाम के भाई आपने इस तरह से जिंदगी गुजारनी।